کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل. کتاب کا نام فلسفہ حجاب، جس کے رائٹر شہید مرتضیٰ مطہری قبلہ، پارٹ نمبر 8، پیج نمبر 85. ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں جہاں پر ہم جو سورہ نور کی کچھ آیات تھیں جو پہلے بیان کی گئی تھیں، ابھی اسی کے حوالے سے آگے چل رہے ہیں، مختلف ہیڈنگز کو پڑھ رہے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے شرمگاہ کی حفاظت. لکھا ہے بعد کے جملے میں ارشاد ہوتا ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی مومن سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ممکن ہے اس سے مراد پاک دامن رہنا ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو زنا اور دوسری بے حیائیوں سے بچائیں. اگلے پیراگراف میں ہے لیکن اسلام کے دور اول کے مفسرین کا نظریہ نیز اخبار و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سوائے ان دو آیتوں کے جہاں کہیں قرآن مجید میں شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد زنا سے بچنا ہے. صرف مذکورہ دو آیتیں ہی ایسی ہیں جس میں حفاظت باعتبار نظر استعمال ہوا ہے اور مراد شرمگاہ کو چھپانے کا وجوب ہے. زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں شرمگاہ کو چھپانے کا رواج نہیں تھا. اسلام نے اسے واجب قرار دیا. آج بھی بعض متمدن مغربی ممالک عریانی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اس اعتبار سے دنیا کو پھر دور جاہلیت میں داخل کیا جا رہا ہے. اگلا پیراگراف ہے کہ رسل نے اپنی کتاب متعلق تربیت میں جس چیز کو غیر منطقی روش کہا ہے وہ یہی شرمگاہ کو چھپانے کا مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے کہ آخر ماں باپ کو اپنے بچوں سے اپنی شرمگاہیں چھپانے پر اصرار کیوں ہے؟ سوالیہ نشان. یہ اصرار بچے کے حصے جستجو کو ابھارتا ہے. اگر والدین اپنی شرمگاہوں کو بچوں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش نہ کریں تو اس طرح کا جھوٹا تجسس پیدا نہیں ہوگا. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہیں اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہے اور بچے پہلے ہی ہر شے سے آگاہی حاصل کر لیں. پیج 86. لکھا ہے رسل ستر عورت کو تابو سمجھتا ہے. رسل ستر اور سین تیرے عورت کو تابوت الف بے واو سمجھتا ہے، جو عمرانی علوم کا ایک موضوع ہے. اب یہاں پہ جہاں پہ تابو کا لفظ لکھا ہے ٹیبو، یعنی کہ اس کو انگلش میں ٹیبو TABO جی اچھا. ٹیبو سے مراد وہ قابل رحم اور غیر منطقی مذہبی بندہ بندی ہے. مذہبی بندہ بندی یہ لکھا ہے جو وحشی قوموں میں پائی جاتی ہے. رسل جیسے افراد کے نظریے کے مطابق آج کی متمدن دنیا میں رواج پانے والے تمام اخلاق پورے طور پر ٹیبو سے مماثل ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ انسان تمدن کے نام پر جاہلیت کی طرف رجت قہقری کی خواہشمند رجت قہقری قاف ہے رے چھوٹی ہے رجت قہقری کا خواہشمند ہے. قرآن کریم میں الجاہلیت الاولی کا جملہ وارد ہوا ہے. شاید اس پہ یہی بتانا مقصود ہو کہ قدیم جاہلیت پہلی جاہلیت تھی. بعض روایات میں آیا ہے کہ گویا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جلد ہی ایک دوسری جاہلیت ظاہر ہوگی. آگے لکھا ہے قرآن مجید ستر عورت کے حکم کے بعد فرماتا ہے ذالکا ازکا لہم، یعنی یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. شرمگاہ کا چھپانا ایک طرح سے روح کی پاکیزگی کا موجب ہے اور اس سے بہتر ہے کہ انسان ہمیشہ نچلے اعضاء کے بارے میں سوچتا رہے. اگلے پیراگراف میں ہے کہ اس جملے کے ساتھ قرآن مجید چاہتا ہے کہ اس عمل کے فلسفے اور منطق کو بیان کرے اور قدیم و جدید جاہلیت کے پرستاروں کو جواب دے کہ وہ ان پابندیوں اور بندشوں کو غیر منطقی اور ٹیبو نہ کہیں بلکہ ان کی تاثیر اور منطق پر توجہ دیں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ خبیرم بما یصنعون، یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں خدا اسے خوب جانتا ہے. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ملتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ کچھ مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے اپنے اندر ایک غیبی طاقت اور اپنے اوپر معمور ایک نگہبان کا احساس ہوا جو مجھے بعض کاموں کے ارتکاب سے روک دیتا ہے. ان دنوں جب میں بچہ تھا اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ایک قریشی یعنی قریش کے رہنے والا
قریشی کا مکان بن رہا تھا۔ بچے کھیل ہی کھیل میں، جیسا کہ ان کی عادت ہوتی ہے، پتھر وغیرہ اپنی جھولیوں میں بھر کر لاتے اور اس جگہ جہاں مکان بن رہا تھا گراتے جاتے تھے۔ عربوں کے رواج کے مطابق یہ بچے لمبی قمیص پہنتے تھے جس کے نتیجے زیر جامہ نہیں ہوتا تھا، لہٰذا جب وہ پتھر لینے کے لیے اپنی قمیص کے دامن کو اونچا کرتے تھے تو ان کی شرمگاہ نظر آنے لگتی تھی۔ میں نے بھی جب بچوں کے ہمراہ پتھر اٹھانے کے لیے دامن کو بلند کرنا چاہا تو کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا دامن گرا دیا۔ پیج 87۔ میں نے ایک بار پھر چاہا کہ دامن اونچا کروں اور پھر بھر لوں، مگر پھر یوں ہی ہوا۔ تب میں سمجھ گیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ بریکٹ میں حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، خطبہ نمبر 190۔ اب آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے بعد کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ یہ بالکل وہی پہلے بیان کیے جانے والے فریضے ہیں۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ترک نظر اور پاک دامنی، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے جو پہلے مردوں کے لیے بیان ہو چکے ہیں، اس آیت میں یہی فریضے عورتوں کے لیے بھی انہی الفاظ کے ساتھ واجب قرار پائے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس قسم کے احکامات نوع بشر کی بہتری کے لیے آئے ہیں، عورت ہو یا مرد۔ اسلامی قوانین کسی امتیاز کی بنا پر یا مرد و زن کے اختلاف کی بنیاد پر استوار نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تمام واجبات عورت کے لیے ہوتے اور مرد ان سے بری ذمہ ہوتے۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اگر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا اطلاق عورت ہی پر ہوتا ہے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ عورت حسن کا اور مرد عشق کا مظہر ہے، چنانچہ لازماً عورت ہی سے کہا جائے گا کہ وہ اپنی نمائش نہ کرے۔ عام طور پر مرد عورت سے زیادہ معقول لباس کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے کیونکہ اسے خود نمائی کا نہیں، نظر بازی کا شوق ہوتا ہے۔ مرد کی یہ نظر بازی عورت کو خود نمائی کی طرف راغب کرتی ہے، اور عورت میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ اس لیے مرد میں خود نمائی کا جذبہ بھی بہت کم پایا جاتا ہے۔ اگلی جو ہیڈنگ سامعین مجھے نظر آ رہی ہے، لکھیے زینت۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے اس کے بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ عربی میں زینت کا لفظ اردو فارسی کے لفظ زیور سے زیادہ وسیع ہے، اس لیے کہ زیور اس زینت کو کہا جاتا ہے جو بدن سے علیحدہ رہتا ہے، سونے، چاندی اور جواہرات کے ہار وغیرہ۔ لیکن لفظ زینت زیور کے علاوہ آرائش جسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے سرما اور مہندی وغیرہ۔ اس حکم میں کہا گیا ہے کہ عورت کو اپنی آرائش یعنی کہ زینت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس فریضے کے لیے 2 استثناؤں کا ذکر ہوا ہے۔ ہم ان دونوں پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ پیج 88 پر ہم آ گئے ہیں اور لکھا ہے پہلا استثناء۔ اب اس میں لکھا ہے کہ الما ظہر منہا، یعنی سوائے ان زینتوں کے جو خود آشکار ہیں۔ اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی زینت 2 قسم کی ہے، ایک آشکار اور دوسری مخفی، مگر یہ کہ عورت اسے قصداً ظاہر کرنا چاہے۔ پہلی قسم کی زینت کا چھپانا واجب نہیں، لیکن دوسری قسم کی زینت کا چھپانا واجب ہے۔ یہاں یہ مشکل درپیش ہے کہ آشکار زینت کون سی ہے اور مخفی کون سی؟ یہاں پہ سامعین سوالیہ نشان ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اسی استثناء کے بارے میں بہت پہلے ہی صحابہ تابعین اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے سوال کیا گیا اور اس کا جواب بھی دیا گیا۔ تفسیر مجمع البیان میں اس استثناء کے بارے میں 3 اقوال آئے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آشکار زینت سے مراد لباس ہے۔ جھانجر، پائل، بندے اور چوڑی کنگن کو مخفی زینت کہا گیا ہے، اور یہ قول ابن مسعود سے نقل ہوا ہے جو معروف صحابی تھے۔ اگلے پیراگراف میں دوسرا قول یہ ہے کہ آشکار زینتوں سے مراد سرما، انگوٹھی اور ہاتھوں کی مہندی ہے، یعنی وہ سنگھار جو چہرے اور کلائی تک ہاتھوں سے متعلق ہے، اور یہ ابن عباس کا قول ہے جو مشہور صحابی ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ تیسرا قول یہ ہے کہ آشکار زینت سے مراد خود چہرہ اور کلائیوں تک دونوں ہاتھ ہیں، اور یہ قول ضحاک زواد ہے الف کاف ضحاک اور عطا کا ہے، عین تو الف عطا کا ہے۔ تفسیر صافی میں اس جملے سے متعلق ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے کچھ روایتیں نقل ہوئی ہیں جنہیں ہم بعد میں نقل کریں گے۔
تفسیر کشاف میں آیا ہے کہ زینت عبارت ہے ان چیزوں سے جن سے عورت اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہے، جیسے سونے کے زیورات، سرما اور مہندی، چھلا یا انگوٹھی جیسی زینتوں کے ظاہر ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کنگن، پائل، بازو بند، گلو بند، کمر بند، جھومر اور بالیوں جیسی مخفی زینتوں کو آشکارا نہیں ہونا چاہیے، مگر ان لوگوں کے سامنے جنہیں آیت نے مستثنی قرار دیا ہے۔ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ آیت میں مخفی زینتوں کو چھپانے کی بات کی گئی ہے، نہ کہ بدن میں ان کے مقامات کی۔ بازو، پنڈلی، پاؤں، گردن، سر، سینہ اور کان جیسے بدن کے حصوں کو چھپانے کی شدید تاکید کی گئی ہے۔ اگلے پیراگراف میں اس کے بعد صاحب کشاف عورتوں کے مصنوعی بالوں پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر ظاہری زینت کے مقامات سے متعلق ایک دوسری بحث کرتے ہیں کہ سرما، مہندی، سرخی پاؤڈر اور انگوٹھی جیسی ظاہری زینتوں اور چہرے اور ہاتھوں سے کہ استثناء کا فلسفہ کیا ہے۔ سوالیہ نشان ہے یہاں پر۔ اب ہم پیج 89 پہ آ گئے۔ لکھا ہے پھر وہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ان کا چھپانا بہت دشوار ہے، اس کے لیے بجز اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اشیاء کو اٹھائے اور اپنا چہرہ کھلا رکھے، خاص طور پر جہاں اسے مقدموں میں گواہی دینی ہو یا شادی بیاہ کے موقع پر گلی کوچوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ چلتے میں خواہ مخواہ اس کے پیر دکھائی دے جاتے ہیں، خاص طور پر ان غریب عورتوں کے پاؤں اور پنڈلیاں نہیں چھپ سکتی کہ جن کے پاس موزے اور کبھی کبھی جوتے تک نہیں ہوتے۔ یہ ہے الا ما ظہر منہا کا مفہوم، اور حقیقتاً اس کے معنی یہ ہیں انورٹڈ کاما میں کہ مگر وہ جو عادتاً اور طبعاً ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اس کے بعد صاحب کشاف دوسرے استثناء یعنی محارم کے فلسفے کی طرف آتے ہیں اور پھر ان آیتوں کے نزول سے قبل عورتوں کی کیفیت کو نقل کرتے ہیں کہ ان کے گریبان چوڑے ہوتے تھے، ان کی گردن، سینہ اور اطراف کا حصہ دکھائی دیتا تھا، وہ دوپٹے سر کے پیچھے اس طرح ڈالتی تھیں کہ اس سے گردن، کان اور سینہ نہیں چھپتے تھے۔ پھر آگے لکھا ہے فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اس بحث کے بعد کہ کیا زینت صرف معنوی زیبائش کو کہا جاتا ہے یا فطری زیبائش بھی اس میں شامل ہے، خود ہی دوسری رائے کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں فقال کی طرح فطری زیبائی مراد لینے والوں کا خیال ہے کہ فقال نام تھا کیونکہ اس کے اوپر اشارہ جیسے نام کا ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہے۔ پھر دوبارہ پڑھتی ہوں، میں نے تو غلط دیا، قفال ہے، قاف فے الف لام۔ قفال کی طرح فطری زیبائی مراد لینے والوں کا خیال ہے کہ آشکار زینت سے مراد عورت میں چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھ اور مردوں میں چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر ہیں۔ تو قفال کے خیال میں چونکہ معاشرتی ضرورت اس بات کی متقاضی ہے کہ چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھ کھلے رہیں اور شریعت اسلام ایک سہل اور آسان شریعت ہے، اس لیے چہرہ اور کلائی تک دونوں ہاتھوں کا چھپانا واجب قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے زینت کو مصنوعی آرائش پر محمول کیا ہے ان کا خیال ہے کہ ظاہری زینت سے مراد چہرے اور ہاتھوں کا سنگھار ہے، اور اس استثناء کا سبب یہ ہے کہ ان کا چھپانا عورت کے لیے دشوار ہوتا ہے، اس کو کسی شے کو اٹھانے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے، نیز مقدموں میں گواہی اور شادی کے موقع پر بھی اس کے لیے چہرے کو کھولنا ناگزیر ہوتا ہے۔ اچھا جناب، اب سامعین آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس استثناء کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بہت زیادہ پوچھا گیا ہے اور انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، چنانچہ ہم کتب حدیث سے چند روایتیں نقل کرتے ہیں۔ غالباً تفسیر صافی میں بھی ان دونوں روایتوں کو نقل کیا گیا ہے اور ان میں بظاہر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ سامعین ہم پیج 90 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اچھا اب یہاں پہ نمبر وار دیا گیا ہے، تو پہلے نمبر پہ ہے کہ عربی میں ہے 2 لائنیں، تو نیچے لکھا ہے کہ ترجمہ کے زرارہ بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ آشکار زینت جس کا عورت کے لیے چھپانا واجب نہیں کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سرما اور انگوٹھی ہے۔
حوالہ اس میں ہے کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 521 اور وسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25۔ اب ہم آگئے ہیں اگلا نمبر 2 پہ ہے کہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ظاہری زینت میں لباس، سرما، انگوٹھی، مہندی اور چوڑیاں شامل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ زینت کی 3 قسمیں ہیں، ایک تمام لوگوں کے لیے ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے، دوسری محرموں کے لیے ہے اور وہ گلو بند سے اوپر اور بازو بند اور پازیب سے نیچے کی جگہ ہے، تیسری زینت کا تعلق شوہر سے ہے اور وہ عورت کا پورا بدن ہے۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے تفسیر صافی سورہ نور آیت نمبر 31 کے ذیل میں نقل از تفسیر علی بن ابراہیم قمی، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ جو عربی ہے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں، ہم آ گئے ہیں پیج 91 پہ، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ الاما ظہر منہا کی تفسیر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انگوٹھی اور کنگن، یہ بریکٹ پہ لکھا ہے انگوٹھی اور کنگن۔ تو اس کا حوالہ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 521 اور وسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25، صفحہ نمبر میں دوبارہ دیکھ لوں جی 25 ہی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے عربی کی 4 لائنیں ہیں، 3 لائنیں ہیں، نیچے ترجمے میں لکھا ہے کہ راوی جو ایک شیعہ ہے کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مرد محرم نہ ہونے کی صورت میں عورت کے جسم کے کس حصے کو دیکھ سکتا ہے، سوالیہ نشان۔ آپ نے فرمایا چہرہ، کلائی تک دونوں ہاتھ اور ٹخنوں تک دونوں پاؤں۔ یہ بھی ہمیں جو ملے گا وہ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 521 ہے یا 31 ہے اور وسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 میں ملے گا۔ اچھا جی، اب ہم آگے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے یہ روایت عورت کے چہرے اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے کے جواز سے متعلق ہے، نہ ان کے چھپائے جانے کے عدم وجوب سے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ مسئلے ہیں، لیکن ہم بعد میں عرض کریں گے کہ اشکال زیادہ تر جواز نظر میں ہے، نہ پوشیدگی کے عدم وجوب میں، واو جیم واو بے وجوب میں۔ اگر نظر ڈالنا جائز ہو تو بطریق اولا چھپانا واجب نہیں، تاہم اس کے بارے میں آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ اچھا، 5واں لکھا ہے، ہم نے 4 پڑھ لی نا، 5واں لکھا ہے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما جو ام المومنین عائشہ کی بہن تھی، ایسا لباس پہن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں کہ جس سے ان کا جسم جھلکتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف سے پھیر لیا اور فرمایا، ترجمہ، اے اسما، عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی دے مگر یہ کہہ کر آپ نے اپنے چہرے اور کلائی سے نیچے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس کے آگے حوالہ لکھا ہے بریکٹ میں سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 383۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ روایت ابن عباس، ضحاک اور عطا کے نظریے سے مطابقت رکھتی ہیں، نہ کہ ابن مسعود کے نظریے سے جو یہ کہتے ہیں کہ زینت سے مراد ظاہری لباس ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 92 پر، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بنیادی طور پر ابن مسعود کی رائے کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ خود بخود آشکار ہونے والا لباس وہی ہے جو اوپر پہنا جاتا ہے، نیچے پہنا جانے والا لباس ظاہر ہے دیکھا نہیں جاتا۔ اس صورت میں اس کا مفہوم نہیں نکلتا کہ عورتیں اپنی زینتوں کو آشکار نہ کریں، مگر وہ لباس جو اوپر پہنا جاتا ہے، اوپر پہنا جانے والا لباس قابل اخفا، الف خ فعلف اور پھر حمزہ نہیں ہے جسے استثناء کیا جائے، لیکن اس کے برعکس وہ تمام چیزیں جو ابن عباس، ضحاک اور عطا کے جملوں نیز شیعی روایتوں میں پائی جاتی ہیں وہ زینتیں ہیں جن کو چھپایا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی چھپایا جا سکتا۔ بہرحال یہ روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ عورت کے لیے چہرہ اور کلائیوں تک ہاتھوں کا چھپانا واجب نہیں، اور ان حصوں پر سرما اور مہندی اور ان آرائشوں کے دکھائی دینے میں بھی کوئی اشکال نہیں جو عورت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ میں نے اس مسئلے کو اپنی نظر سے بیان کیا ہے، البتہ ہر شخص پر واجب ہے
کہ وہ اپنے مرجع تقلید کے فتوے پر عمل کرے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق ہے، مگر ممکن ہے بعض مراجع کے فتوے اس سے ہم آہنگ نہ ہوں، اگرچہ اب بریکٹ میں لکھا ہے اگرچہ اس کی مخالفت پر مبنی کوئی فتویٰ موجود نہیں، جو کچھ ہے وہ بطور صریح نہیں بطور احتیاط ہے۔ یہاں پر بریکٹ بند ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس گفتگو سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اساس اسلام کے نزدیک ہو کر واقفیت حاصل کریں۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج معاشرے کا ایک بڑا حصہ جو اپنے آپ کو روشن فکر کہتا ہے، اسلام کو خاص طور پر عورتوں سے متعلق مسائل کو منفی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اسلام کیا کہتا ہے اور وہ اسلام کے اجتماعی فلسفے سے آگاہ نہیں، اس لیے اس کی منفی سوچ 100% بے بنیاد ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی میں عملاً پردے اور پاک دامنی کے قائل نہیں، بلکہ وہ اسلامی حجاب سے آشنا نہ ہونے کے سبب اسے خرافات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حکم نوع بشر کی بدبختی کا سبب ہے اور یہی فکر اسلام سے ان کی دوری بلکہ بے تعلقی کا سبب بنی ہے۔ اگلے پیراگراف میں کہ اگر بات صرف عمل نہ کرنے اور شہوات کی پیروی کی ہوتی تو بھی کوئی بڑی بات نہ تھی، مگر یہاں تو انکار اسلام اور بے اعتقادی کا مسئلہ ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اسلام کے معاشرتی فلسفے کا مطالعہ کریں تاکہ ایسے اشخاص سے ٹکراؤ میں آپ انہیں جواب دے سکیں۔ سامعین، ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 93 پر۔ اب لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ صرف توضیح المسائل جیسے رسالہ عملیہ کا پڑھنا اور فتووں سے آگاہی حاصل کرنا ہی کافی نہیں، اس منزل پر باعتبار نقل اور معاشرتی فلسفے کے پہلو سے بھی ایک استدلالی بحث کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ اس موضوع پر دلائل و اسناد کے ساتھ استدلالی بحث کریں۔ آگے پیراگراف میں لکھا ہے لیکن اس بارے میں کہ عورت اپنے محرموں کے سامنے کس حد تک پردہ نہ کرنے کا حق رکھتی ہے، مختلف روایات اور فتوے ہیں۔ ان روایات اور بعض فقہا کے فتووں سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ ما سوائے شوہر کے دیگر محرموں کے سامنے ناف سے زانوں تک کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ اب سامعین، ہم اسی صفحے پر جو ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے پردے کی کیفیت۔ آئیے اس بارے میں بھی ہم جانتے ہیں۔ لکھا ہے اس استثناء کے بعد وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کا جملہ آیا ہے، یعنی انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں اور گریبانوں پر ڈالے رہیں، البتہ روٹی منہ سے نکل گیا، البتہ دوپٹے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، مقصد سر، گردن اور گریبان کا ڈھانپنا ہے، جسے ہم پہلے بھی تفسیر کشاف کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں۔ عرب عورتیں عام طور پر ایسے کرتے پہنا کرتی تھیں جن کے گریبان کھلے ہوا کرتے تھے، جن میں سے ان کی گردن اور سینہ نمایاں ہوتا تھا۔ جو کپڑا وہ دوپٹے کے طور پر اوڑھتی تھیں وہ بھی سر کے پیچھے سے کاندھوں پر اس طرح ڈالا جاتا تھا کہ اس سے کان، سینہ اور گردن سب کے سب نمایاں رہتے تھے۔ یہ آیت حکم دیتی ہے کہ وہ سر پر اوڑھے ہوئے اسی دوپٹے کے دونوں لٹکے ہوئے حصوں کو اپنے سینے اور گریبان پر اس طرح ڈال لیں کہ بدن کے مذکورہ حصے اچھی طرح چھپ جائیں۔ ابن عباس نے اپنی تفسیر میں تغطی شعرہا و صدرہا و ترائبہا و سوالفہا کا جملہ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عورت اپنے بال، سینہ، گردن اور اطراف گردن کو ڈھانپے۔ یہ آیت بدن کے ان حصوں کی وضاحت کرتی ہے جنہیں ڈھانپنا چاہیے۔ اس آیت کے ذیل میں شیعہ سنی دونوں نے روایت کی ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ ایک دن مدینے کے گرم موسم میں ایک خوبصورت نوجوان عورت ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ ہم پیج 94 پہ آ گئے۔ ایک گلی سے گزر رہی تھی، اس کا دوپٹہ وہاں کے معمول کے مطابق گردن کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ ایک صحابی رسول سامنے سے آ رہے تھے۔ اس خوبصورت منظر نے ان کا دل موہ لیا اور وہ اسے دیکھنے میں محو ہو گئے کہ انہیں نہ اپنی خبر رہی نہ ماحول کی۔ وہ بڑی دیر تک نگاہوں سے اس کا تعقب کرتے رہے اور پھر اسی فکر میں غلطاں آگے بڑھ گئے۔ اس بے خیالی میں اچانک دیوار سے باہر نکلی ہوئی کسی ہڈی یا شیشے سے ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ جب وہ اپنے آپ میں آئے تو ان کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔
وہ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جو یہ آیت ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جو کہ اچھا اس کا حوالہ جو ہے وہ سامعین اس بات کا حوالہ ہمیں حاشیے میں نظر آ رہا ہے کہ کافی جلد 5 صفحہ نمبر 521، وسائل جلد 3 صفحہ نمبر 24، تفسیر صافی اور تفسیر در منشور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 40۔ یہ بات یاد رکھنے کی، یہ حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کان، سینہ اور اطراف گردن کھول کر چلنے والی خاتون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی شہوت آلود نگاہوں سے متعلق اس حدیث کو عام طور پر محدثین اور مفسرین نے قل للمؤمنین یغضوا کے شان نزول کے باب میں لکھا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن سے کوئی سروکار نہیں رکھتی، حالانکہ یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور جس طرح پہلی آیت مرد کی نگاہوں سے متعلق فریضے کو ظاہر کرتی ہے، اسی طرح دوسری آیت ولا یبدینا زینتہن عورتوں کے فریضے کو بیان کرتی ہے۔ بظاہر یہی سبب ہے کہ تفسیر میں اس حدیث کو دوسری آیت کے ذیل میں نقل کیا گیا ہے، اور یہاں اس حدیث سے متعلق ہمارے استدلال کی بنیاد بھی یہی ہے۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے مؤلف۔ اب ہم حاشیے میں پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ ہاں جی، اس پہ لکھا ہے کہ اس آیت میں الا کے ساتھ ضرب کی لغوی ترکیب کسی چیز کو دوسری چیز پر اس طرح رکھ دینے کے مفہوم کو پیش کرتی ہے کہ وہ شے دوسری شے کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ اچھا جی، ہم جو پڑھ رہے تھے پوائنٹ وائز، ہم نے چوتھا پوائنٹ پڑھ لیا تھا اور اس میں ہم پھر آگے چلتے جا رہے تھے، اور اب ہم اگلا پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ پوائنٹ نمبر 5۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ صاحب تفسیر کشاف کہتے ہیں کہ عربی میں ہے، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ یعنی یہ تعبیر ایسی ہے جیسے ہم کہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا۔ تفسیر کشاف ہی میں فضربنا علی آذانہم کے ذیل میں لکھا ہے، اور یہ جو ہے یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 11 کا بھی ہم نے پڑھا، اس کے ذیل میں لکھا ہے۔ اچھا، اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 95 کہ اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ یعنی ان کے کانوں پر ہم نے ایک پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ موضوع بحث آیت کے سلسلے میں صاحب تفسیر مجموع البیان نے لکھا ہے کہ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سر کی چادر کو اپنے سینوں پر اس طرح ڈال دیں کہ ان کے گردن کے اطراف کا حصہ ڈھکا رہے۔ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ اس دور کی عورتیں دوپٹیاں سر کے پیچھے کی طرف ڈالا کرتی تھیں۔ لفظ جیوب جو گریبان کے مفہوم میں ہے، سینوں کی طرف کنایا ہے، کیونکہ گریبان ہی سینوں کو ڈھانکتا ہے، اور یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ عورتیں اپنے بالوں، جھمکوں اور گردنوں کو چھپائے رہیں۔ ابن عباس ابن عباس اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال، سینے اور گردن کے نچلے حصے کو چھپا کر رکھے۔ تفسیر صافی میں بھی ول یضربنا بخمرہن علی جیوبہن کے جملے کے بعد لکھا ہے کہ اس لیے کہ گردنیں ڈھکی رہیں، یہ لکھا ہے۔ بہرحال اب اگلا پیراگراف ہے کہ بہرحال مراد یہ ہے کہ یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ عورت کے پردے کی کہ واجبی حدود کو ظاہر کرتی ہے۔ شیعہ سنی، خاص طور پر شیعہ تفسیریں اور روایتیں مکمل طور پر موضوع کو واضح کرتی ہیں، اور آیت کے مفہوم میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ تو سامعین، یہ ہم نے مکمل کیا جو شروع میں کہا تھا نا کہ 2 استثناء ہیں۔ پہلا استثناء مکمل ہو گیا، اور اب دوسرا استثناء جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔